السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں فضائل دعا قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ قرآن آیات دعا کی بنیاد ہے۔ ایک مومن جس کا اصل سہارا اور ایمان اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، وہ منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے اللہ کے حکم کے تحت اسباب و ذرائع بھی فراہم کرتا ہے اور اپنی پوری قوت بھی لگاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے مدد و دعا بھی کرتا ہے کہ اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے اور اس کی بگڑی بات بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر فرماتا ہے کہ حقیقی طاقت کا مالک اللہ ہی ہے، وہی حکمران اور صاحب امر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے، مدد اللہ کی ہی طرف سے ہوتی ہے۔ رزق دینے والا بھی وہی ہے، کائنات کی کنجیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، مارنے والا بھی وہی ہے۔ اس کے اذن کے بغیر نہ کوئی مار سکتا ہے اور نہ کوئی بچا سکتا ہے۔ نفع اور نقصان پہنچانے کی اصل طاقت بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ الغرض اللہ پر ایمان کے ذریعے علم و یقین حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد انسان دنیاوی قوتوں سے بالکل بے خوف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان اور اس کے آگے ہاتھ پھیلانے سے انسان میں انکسار، خشوع و خضوع اور خودداری اور عزت نفس کا جذبہ ابھرتا ہے، کیونکہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے آگے ہر چیز بے بس ہے، اللہ کا محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اسے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے انسان میں اطمینان قلب پیدا ہوتا ہے اور وہ کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہتا۔ دنیا کے ہر در سے اسے دھتکار دیا جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا سہارا ہر حال میں قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں اور تمہاری دعائیں سنتا ہوں۔ اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ وہ اسباب دنیا کے بجائے اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لو، کچھ خوف و حزن کا کوئی مقام نہیں رہتا۔ اللہ کی یاد دلوں کو اطمینان اور سکون بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان سے انسان توکل اور صبر کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اور ایک مومن چٹان کی مانند ساری دنیا کی مشکلات و تکلیف کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ مومن کے پاس سب سے مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ مومن کا ایمان ہوتا ہے کہ برا ہو یا بھلا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ تنگی کے بعد فراغی اور فراغی کے بعد تنگی ہے، اور ہر مصیبت کا اللہ کے سوا کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان کی وجہ سے انسان میں قناعت پیدا ہوتی ہے، حرص، ہوس، رشک و حسد کی تمام برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک مومن کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ عزت اور ذلت، حکمرانی اور رزق اور فضیلت صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی ہے اور اس کے اختیار میں ہے۔ دراصل دعا یہ یا تو قبول ہوتی ہے یا اس کا نعم البدل ملتا ہے، یا مصیبت ٹال دی جاتی ہے یا آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ دعا مانگنا ہر حال میں ایک عبادت ہے اور اس کا مانگنا بہت ضروری ہے، اس سے فائدہ ہی فائدہ انسان کو ہوتا ہے۔ قرآن کا تصور دعا یہ ہے کہ دعا یعنی اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو جزو عبادت ہے، جس کو قرآن مجید نے بندگی، غلامی، اطاعت اور پرستش سب معنی میں الگ الگ اور مجموعی طور پر استعمال کیا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ کی بندگی اور اس کی تمام حاجات طلب کر، اس سے اپنی تمام حاجات طلب کرے اور اسی کی دعوت دیں، اور انسان کو جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے اس کے خیال و گمان سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے۔ جب وہ دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور وہ مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو بہتر ہے۔ جب میرا بندہ ایک بارش میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں ایک ہاتھ نزدیک ہو جاتا ہوں۔ جب میرا بندہ ایک ہاتھ نزدیک ہو جاتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلائی کے برابر نزدیک ہو جاتا ہوں۔ جب وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتے ہیں تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو دیکھیں، دعا مانگنے کے بہت اجر و ثواب ہے۔ دعا کا فائدہ ہی فائدہ، اس کا نقصان کوئی نہیں ہے۔ دعا ایک عبادت ہے اور دعا عبادت کا مغز بھی کہا جاتا ہے، تو دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ دعا سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، دعا سے کبھی تھکنا نہیں چاہیے۔ دعا کا بہرحال فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، یا اس کا فائدہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے یا آخرت میں ظاہر ہوتا ہے، یا کوئی بلا ٹال دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم کے مطابق صحیح معنوں میں دعا مانگنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔